بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس اللغہ کی آج کی کلاس میں ہم الدرس الرابع پڑھیں گے۔ اس میں بس یہ سمجھنا ہے کہ البیت لکھا ہے، جب اس البیت سے پہلے فی آ گیا تو یہ فی البیتی ہو گیا، یعنی آخر میں زیر ہو گیا۔ المسجد تھا، اس المسجد سے پہلے جب فی آ گیا تو فی المسجدی، تو اس کے آخر میں زیر ہو گیا۔ المکتب تھا، اس سے پہلے علی آ گیا تو یہ علی المکتبی زیر ہو گیا۔ السریر تھا، اس سے پہلے علی آ گیا تو یہ علی السریری ہو گیا۔ اور تھوڑا سا ترجمے میں بھی فرق ہوا کہ فی معنی میں ہوتا ہے، علی معنی پر ہوتا ہے۔ تو البیت مینس گھر تھا تو فی البیت مینس گھر میں ہو گیا۔ المسجد مینس مسجد ہوتا ہے، فی المسجد مینس مسجد میں ہو گیا، فی معنی میں۔ المکتب مینس میز ہوتا ہے، علی المکتبی کا مینس اب میز پر ہو گیا، علی معنی پر۔ السریر مینس چارپائی ہوتی ہے، علی السریری کا مینس ہو گیا چارپائی پر۔ اب یہ سبق دیا ہوا ہے۔ این محمد، این معنی کہاں، محمد معنی محمد، محمد کہاں ہے۔ ہوا فی الغرفتی، ہوا معنی وہ، کیونکہ محمد لڑکا ہے تو لڑکے کے لیے عربی میں وہ کی ہوا آتی ہے، اور لڑکی آتا ہے تو اس کے لیے ہی آتی ہے۔ فی معنی میں، الغرفتی معنی کمرے میں، وہ کمرے میں ہے۔ و این یاسر، و معنی اور، این معنی کہاں ہے، یاسر مینس یاسر، اور یاسر کہاں ہے۔ ہوا فی الحمامی، ہوا معنی وہ، فی معنی میں، الحمامی معنی غسل خانے میں، وہ غسل خانے میں ہے۔ و این آمینۃ، و معنی اور، این معنی کہاں ہے، آمینۃ مینس آمینہ، اور آمینہ کہاں ہے۔ ہی فی المطبخ، مطبخ مینس کچن، وہ کچن میں ہے، باورچی خانے میں ہے۔ این الکتاب، این معنی کہاں، الکتاب معنی کتاب، کتاب کہاں ہے۔ ہوا علی المکتب، ہوا معنی وہ، علی معنی پر، المکتب معنی میز، وہ میز پر ہے۔ و این الساعۃ، و معنی اور، این معنی کہاں، الساعۃ معنی گھڑی، گھڑی کہاں ہے۔ ہی علی السریری، وہ چارپائی پر ہے، ہی معنی وہ، علی السریری معنی چارپائی۔ تو دیکھیں، ہیا ساعت مؤنث تھا، تا لگا تو ہی آیا، آمینۃ مؤنث تھا تو ہی آیا۔ محمد، یاسر اور کتاب یہ سب مذکر تھے، مرد تھے تو ہوا آیا۔ تو اس چیز کو بھی سمجھیے۔ اور دیکھیے سب میں فی آیا ہے اور علی آیا ان دو میں، تو آخر میں زیر لگے گا، زیر پڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ فوٹو دی ہوئی ہے مطبخ کی، المطبخ کچن، باورچی خانہ۔ اب تمرین ہے، دیکھیے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیتی، اجب معنی جواب دو، ان معنی کے، الاسئلۃ سوال ان کی جمع ہے، سوالات کے، الآتیتی آنے والے سوالات کے جوابات دیجیے۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے، تو اوپر سے دیکھ کے ہی دے دیجیے گا۔ ہوا علی المکتبی، ایک تو یہ طریقہ آپ یہی اتار دیجیے۔ ایک یہ طریقہ ہے کہ الکتاب لکھیے پہلے، الکتاب علی المکتبی، کتاب میز پر ہے۔ این محمد، محمد کہاں ہے، تو وہ کمرے میں۔ ہوا فی الغرفتی، یا محمد فی الغرفتی، دو طریقے سے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے، تو گھڑی آپ کی جو ہے چارپائی پہ ہے، تو آپ کر دیجیے گا ہی علی السریری۔ چوتھا این یاسر، یاسر کہاں ہے، تو آپ لکھ دیجیے ہوا فی الحمامی۔ پانچواں این آمینۃ، آمینہ کہاں ہے، اب لکھ دیجیے ہی فی المطبخی۔ پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں آمینۃ فی الغرفتی، اب لکھیے گا لا، نہیں، آمینہ کمرے میں نہیں ہے۔ معنی کیا، آمینۃ معنی آمینہ، فی معنی میں، الغرفہ کمرے میں، کیا آمینہ کمرے میں ہے، تو آپ لکھ دیجیے گا لا۔ یاسر فی المطبخی، کیا یاسر مطبخ میں، کچن میں ہے، تو آپ لکھ دیجیے گا لا۔ من فی الغرفتی، کمرے میں کون ہے، آپ لکھ دیجیے محمد فی الغرفتی، محمد کمرے میں۔ ومن فی الحمامی، غسل خانے میں کون ہے، تو آپ لکھ دیجیے گا یاسر فی الحمامی، یاسر غسل خانے میں ہے۔ پھر ماذا علی المکتبی، میز پر کیا ہے، تو لکھ دیجیے گا الساعۃ علی المکتبی، میز پر الکتاب علی المکتبی، میز پر کتاب ہے۔ اس کے بعد ماذا علی السریری، چارپائی پر کیا ہے، تو لکھ دیجیے گا الساعۃ علی السریری، چارپائی پر گھڑی ہے۔ تو اوپر سے دیکھ کے اچھی طرح اس تمرین کو کرنا ہے۔ پھر یہ تمرین نمبر 2 ہے، اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، اقرا پڑھو، و اور، اکتب لکھو، مع معنی ساتھ، ضبطی معنی زبر زیر پیش لگا کر، اواخری معنی آخر میں، الکلمات کلمات کے آخر کے زبر زیر پیش کے ساتھ لکھو اور پڑھو۔ المدرسۃ، ٹھیک ہے، فی اور علی نہیں ہے تو پیش کے ساتھ۔ فی المدرستی، فی آ گیا اس لیے زیر۔ فی البیتی، فی آ گیا اس لیے زیر۔ البیت، پیش کے ساتھ۔ الغرفۃ، پیش کے ساتھ۔ الحمام، پیش کے ساتھ۔ فی المطبخی، زیر کے ساتھ، فی آ گیا المطبخی۔ المکتب، پیش کے ساتھ۔ علی المکتبی، زیر کے ساتھ۔ علی الکرسی، سی، یہاں پر بھی تشدید اور زیر آئے گی، سین پر زیر آئے گا۔ السریر،
علی الکتابی فی المسجدی زیر کے ساتھ. اب یہ بس آپ کو ایسے ہی لکھنا تھا زبر زیر پیش لگا کے، یہی تمرین تھی. میں ترجمہ اور بتا دیتا ہوں، کچھ الفاظ کے معنی تازہ ہو جائیں گے. المدرسۃ مدرسہ، فی المدرسۃ مدرسے میں، فی البیت گھر میں، البیت گھر، الغرفۃ کمرہ، الحمام غسل خانہ، فی المطبخ کچن میں، المکتب میز، علی المکتب میز پر، علی الکرسی کرسی پر، السریر چارپائی، علی الکتاب کتاب پر، فی المسجد مسجد میں. اس کے بعد جو ہے ایک تمرین اور دیکھ لیجئے، اقرا وقتب پڑھو اور لکھو. تو آپ چاہیں تو زبر زیر پیش لگا لیجئے گا اور ترجمہ بھی کر لیجئے گا. الطالب فی الجامعتی، فی آیا اس لیے زیر، ادھر کچھ نہیں آیا تو پیش. طالب علم کالج میں ہے، جامعہ میں ہے، جامعہ مینس کالج. الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے، الرجل مانا آدمی. این التاجر، این مانا کہاں، التاجر تاجر کہاں ہے، بزنس مین کہاں ہے. ہوا فی الدکانی، وہ دکان میں ہے، دکان مینس دکان. القلم علی المکتبی، القلم مانا قلم، علم مانا پر، المکتب مانا میز، قلم میز پر ہے. این زینب، این مانا کہاں، زینب مینس زینب، زینب کہاں ہے. ہیا فی الغرفتی، وہ کمرے میں، ہیا مانا وہ، غرفہ کمرہ. این الورق، کاغذ کہاں ہے، ورق مانا کاغذ. ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہے، المکتب مانا میز. این المدرس، این مانا کہاں، المدرس مینس استاذ، استاذ کہاں ہے. ہوا فی الفصل، ہوا مانا وہ، فی الفصل مانا کلاس میں، وہ کلاس میں ہے. این یاسر، یاسر کہاں ہے. ہوا فی المرحاض، ہوا مانا وہ، فی مانا میں، المرحاض مانا اٹیچ باتھ روم، وہ باتھ روم میں ہے. الشمس والقمر فی السماء، الشمس مانا سورج، والقمر مانا اور چاند، ومن اور، القمر چاند، فی مانا میں، السماء مینس آسمان، سورج اور چاند آسمان میں. من فی الفصل، من مانا کون، فی مانا میں، الفصل کلاس میں، کلاس میں کون ہے. اس کے بعد آپ کا یہ عورت تھوڑا سا دیکھ لیجئے، اس میں کچھ نہیں دیا، بس یہ بتایا کہ یہ لڑکوں کے نام ہے، یہ لڑکیوں کے نام ہے. اس پر تنوین ہے، محمد، خالد، حامد، یاسر، عمار، سعید، علی، عباس. یعنی لڑکوں کے کچھ نام ہیں جن پر دو پیش آئے ہیں، ٹھیک ہے. ادھر لڑکیوں کے کچھ نام ہیں جن پر صرف ایک ہی پیش آیا، آمنۃ، زینب، فاطمۃ، مریم، عائشۃ، خدیجۃ اور صفیۃ اور رقیۃ. بہرحال لڑکوں کے نام پہ دو پیش آیا ہے، لڑکیوں کے نام پر ایک پیش آیا ہے. یہ قاعدہ پورا نہیں ہے، یعنی آگے چل کے آپ کو نحو میں معلوم ہو جائے گا کہ کہاں پر دو پیش آتے ہیں کہاں پر نہیں آتے. ورنہ لڑکوں کے نام میں احمد نام ہے، اس پہ ایک ہی پیش آئے گا، احمد. عثمان نام ہے، اس پہ ایک ہی پیش آئے گا، عثمان. عمر نام ہے، اس پہ ایک ہی پیش آئے گا، عثمان. اور لڑکیوں کے بہت سارے نام ہیں جس پہ دو پیش آ جاتے ہیں. تو ایسا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، بس ابھی آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو نام آپ کے سامنے ہیں ان پہ لڑکوں کے ان ناموں پہ صرف دو پیش آتے ہیں اور لڑکیوں کے ان ناموں پہ ایک پیش آتا ہے. ابھی آپ کی آخری تمرین اور ہے، اقرا وقتب مع ضبطی اواخر الکلمات. اقرا پڑھو و اور اکتب لکھو، مع ساتھ، ضبطی زبر زیر پیش کے، اواخری آخری، الکلمات کلمات کے آخری زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھو اور لکھو. تو لڑکوں کے نام پر دو پیش دے دیجئے، لڑکیوں کے نام پر ایک پیش، آپ کی تمرین ہو جائے گی. حامد، زینب، آمنۃ، عمار، سعید، فاطمۃ، مریم، علی، خالد، عباس، عائشۃ، محمد، صفیۃ، خدیجۃ. تو یہ آپ کا سبق کمپلیٹ ہو گیا. کل انشاءاللہ با پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.